لیکن آپ کو یہ واقعہ پورا سننا پڑے گا، اس کے بعد ہی سمجھ میں آ سکتا ہے۔ اگر آپ اس کو توجہ سے نہیں سنیں گے اور پورا نہیں سنیں گے تو یہ سمجھ میں آنے والا نہیں ہے، اور اگر آپ نے پورا سن لیا تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ بڑے بزرگوں میں کیا ٹیلنٹ بھرا ہوتا ہے، کیا تجربہ ہوتا ہے، کیا ایکسپیرینس اللہ نے ان کو دیا ہے، وہ آج آپ کی سمجھ میں آ جائے گا۔ ہم تو مذاق اڑاتے ہیں نا بڑے بزرگوں کا، بعض نوجوان مذاق اڑاتے ہیں، یہ داڑھی والا ہے، یہ بڑھمیا ہے، لیکن ان کے اندر ٹیلنٹ چھپا ہوتا ہے، ان کے اندر ایکسپیرینس ہوتا ہے، ان کو تجربہ ہوتا ہے۔ وہ ہم نے ایک مثال سنی تھی کہ ایک شادی میں بڑے بزرگ کو لے کر کے گئے تھے، تو شادی میں جو دعوت وغیرہ کا سلسلہ تھا وہ کچھ اسی طرح سے تھی کہ بڑے بزرگ کو لے جانے سے اس شادی میں کامیابی ملی تھی۔ تو میں اسی چیز کو آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ کچھ نوجوانوں نے ایک بڑھمیا کو، ایک سفید داڑھی والے کو، ایک بزرگ کو پھنسانا چاہا، لیکن ان کے تجربے نے، ان کے ٹیلنٹ نے، ان کے ایکسپیرینس نے الٹا ان نوجوانوں کو پھنسایا۔ اور وہ ہوا ایسے کہ ایک مرتبہ ایک ٹرین میں ایک بڑے بزرگ سفر کر رہے تھے، اور جس ڈبے میں وہ بڑے بزرگ تھے وہ اکیلے اس میں تھے، باقی ڈبہ خالی تھا وہ، اور اتفاق سے اس میں چند نوجوان چڑھ گئے، اور وہ دنگئی تھے، شرری تھے، شرری قسم کے نوجوان تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ بڑے بزرگ اکیلے ہیں اور بزرگ بھی ہیں، بوڑھے ہو رہے ہیں، تو ان کے ذہن میں دماغ میں بات آئی کہ ان کے ساتھ مذاق کی جائے، ان کے ساتھ تمسخر کیا جائے، ان کو پریشان کیا جائے، ان کو پھنسایا جائے۔ تو انہوں نے کیا کام کیا، ان میں سے ایک شخص نے بولا کہ بھئی آج اس کی ڈبے کی چین کھینچ دیتے ہیں۔ دوسرے نے بولا کہ بھئی ڈبے کی چین کھینچنے کے اوپر 500 روپے کا جرمانہ اور 3 مہینے کی سزا ہے۔ تو تیسرے شخص نے بولا کہ بھئی ہم چند افراد ہیں اور چندہ اکٹھا کر لیں گے اور جرمانہ ادا کر دیں گے۔ تو چونکہ وہ تمسخر کر رہے تھے، ان بزرگ کو چڑھا کر یہ باتیں کر رہے تھے اور انہیں پریشان کرنے کا مقصد تھا۔ اصل میں آج بھی ہوتا ہے نا، بڑے بزرگوں کو پریشان آج بھی کیا جاتا ہے، مذاق کی جاتی ہے، ان کے ساتھ جو ہے بدتمیزی کی جاتی ہے، بے ادبی کی جاتی ہے۔ یہ صحیح نہیں ہے بھائی، ان کے اندر تجربہ ہوتا ہے، ان کو ٹیلنٹ ہوتا ہے، ان کو اللہ نے عمر کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ایکسپیرینس دیا ہے جو آج ہمارے پاس اور تمہارے پاس نہیں ہے، ان کے پاس وہ چیز ہے۔ تو تیسرے شخص نے کہا کہ پیسہ ہمارے پاس اکٹھا ہو جائے گا اور اس کا ہم جرمانہ ادا کر دیں گے۔ اب چوتھے شخص نے کہا کہ پیسہ اکٹھا کر لیا جائے، تو انہوں نے چندہ اکٹھا کیا، آپس میں چند افراد تھے، وہ چندہ اکٹھا کرنے کے بعد ان کے پاس 1200 روپے جمع ہو گئے، ایک 500 کا نوٹ، 2 50-50 کے اور باقی 100 کے۔ اب جب 1200 روپے ہو گئے تو ان میں سے ایک شخص نے کہا کہ بھئی یہ میں جیب میں ڈال لیتا ہوں، اور 1200 روپے ہو گئے، اور اب ایک کام کرتے ہیں کہ یہ جو چندہ ہمارا ہوا ہے ہم پارٹی کریں گے اور چین کھینچ کر اس بوڑھے کے نام، اس بڑھمیا کے نام لگا دیں گے کہ چین اس نے کھینچی ہے۔ جب انکوائری آئے گی یا ٹی آئے گا تو اس کا نام لے دیں گے، پھنسے گا، اس کو پھنسانا مقصود تھا۔ اب ان بزرگ نے جب یہ باتیں سنی، ان بڑے میاں نے، داڑھی والوں نے، تو انہوں نے کہا بھئی یہ ظلم میرے اوپر کیوں کر رہے ہو یار، میرے اوپر یہ مصیبت کیوں اٹھا رہے ہو، آپ مجھے کیوں پھنسانا چاہتے ہو، مجھے کس چیز کی سزا دے رہے ہو؟ تو انہوں نے خوشامدیں کی، انہوں نے منتیں کی، لیکن وہ نہیں مانے، سمجھائے ان کو، لیکن ان کو پریشان کرنے کا مقصد تھا، اس لیے وہ نہیں مانے۔ اور بالاتفاق ان میں سے ایک شخص نے چین کھینچ دی۔ اب ٹی جو ہے وہ کانسٹیبل کو لے کے آیا۔ اب جب آیا تو اس نے پوچھا کہ بھئی یہ حرکت کس نے انجام دی اور یہ کام کس نے کیا، تو انہوں نے کہا کہ جن بزرگ نے کیا ہے۔ اب بزرگوار وہ بوڑھے آدمی، بڑے میاں سفید داڑھی والے اپنے آپ کا سچ کیسے ثابت کر پاتے؟ کوئی گواہ بھی نہیں ہے، CCTV کیمرے بھی نہیں ہیں، کوئی ایسی چیز بھی نہیں ہے، تو یہ کس طرح سے وہ اپنے آپ کو ثابت کر پاتے؟ آج تو عدالتوں میں گواہ بھی ہو جاتے ہیں، حالانکہ گواہ ٹوٹ بھی جاتے ہیں، وہ جھوٹ بھی ہو جاتے ہیں، لیکن اس وقت وہاں تو کچھ تھا ہی نہیں۔ یہ بڑا مسئلہ تھا۔ میں سمجھانا یہ چاہ رہا ہوں کہ بڑے بزرگوں کے پاس عمر کے ساتھ ساتھ میں کتنا تجربہ ہوتا ہے، ایکسپیرینس ہوتا ہے،
ٹیلنٹ ہوتا ہے اور یہ عمر کے ساتھ بڑھتا ہے۔ اگر وہ چند نوجوان ہیں جو بوڑھے کو پھنسانا چاہ رہے ہیں، اور اب یہاں دیکھیے آپ کہ اگر ہم سوال یا آپ سوالوں میں سے کوئی ہوتا تو یہ سوچ سکتا تھا اپنے آپ کو ثابت کرنے کے لیے کہ جی آپ کچھ بھی کر لو، میں نے نہیں کیا، سچ بولنے کی کوشش کرتا، لیکن وہاں بزرگ نے، بڑے میاں نے، وہاں بڑے بوڑھے نے یہ کہا ہی نہیں کہ جی میں نے نہیں کیا، بلکہ جواب ایسا دیا کہ وہ ہک کے بھک رہ گئے۔ جواب یہ دیا کہ صاحب یہ چین میں نے جب اس سے پوچھا کہ آپ نے یہ کام کیوں کیا تو کہا کہ میں نے بالکل مجبور اور لاچار ہو کر اس کام کو انجام دیا ہے، میں مجبور ہو گیا تھا، بے بس ہو گیا تھا، لاچار ہو گیا تھا۔ اور وہ سامنے والے نوجوان جو ہے وہ ہک کے بک رہ گئے، کیونکہ وہ تو یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم تو اس کو پھنسائیں گے اور اس کو اندر بھجوا دیں گے، گرفتار کروا دیں گے، اور وہ جب وہ جواب دے رہا ہے کہ میں نے کیا ہے لیکن مجبور ہو کر، تو اب ان کا دماغ خراب ہو گیا۔ چلے تھے بڑے میاں کو پھنسانے، اب وہ خود ہی پھنس گئے، اور وہ پھنسے اس طرح کہ بڑے بزرگ نے کہا کہ میں لاچار اور مجبور ہو گیا تھا، صاحب میرے پیسے چوری ہو گئے 1200 روپے۔ داؤں کھیل دیا بڑے بزرگ نے۔ یہاں ٹیلنٹ کام آتا ہے، یہاں بڑو عمر کے ساتھ جو تجربہ تھا کہ صاحب 1200 روپے چوری ہو گئے، اور میں نے دیکھا ہے کہ اس نے اپنی جیب میں ڈالے ہیں۔ جس شخص نے چندہ کر کے، انہوں نے چندہ کیا تھا نا پہلے، 1200 روپے ان کے چندے میں ہو گئے تھے، اور وہ پارٹی کے لیے اکٹھا کیا تھا کہ پارٹی کریں گے، اور اس کو جیب میں ڈالے تھے۔ تو بزرگ دیکھ رہے تھے، انہوں نے کہا کہ اس آدمی نے پیسے میں نے دیکھا ہے کہ جیب میں ڈالتے ہوئے میرے پیسے چوری ہو گئے، اس لیے میں نے چین کھینچی ہے۔ اب ان کی ہوا گول ہو گئی، اب ان کی ہوا گول ہو گئی، اب دماغ چکر کھا گیا کہ یہ کیا ہو گیا۔ اب ٹی ٹی صاحب نے کانسٹیبلوں کو حکم دیا کہ چیک ان کرو۔ اب جب چیک ان لی گئی، اور بڑے بزرگوں نے کہا کہ جی ایک 500 کا، 2 50 کے، اور باقی 100 کے، وہی بالکل بین نوٹ جو ہے اس کی جیب میں نکل رہے، کیونکہ وہاں تو پہلے سے چندہ اکٹھا ہوا تھا۔ تو اب وہ پھنس گیا۔ اب ٹی ٹی صاحب نے پولیس کو حکم دیا کہ انہیں لے جاؤ، اور اگلے اسٹیشن پہ جو ہے انہیں نیچے اتار کے اور اندر جیل میں پھینک دیا۔ تو چلے تھے بڑے میاں کو پھنسانے، وہاں خود ہی پھنس گئے۔ تو بھائی ان کے پاس ٹیلنٹ ہوتا ہے، ان کے پاس تجربہ ہوتا ہے، ان کے پاس ایکسپیرینس ہوتا ہے، عمر کے ساتھ ساتھ جو ملتا ہے اللہ وہ عمر کے ساتھ ساتھ ہوتا ہے، اللہ عمر کے ساتھ ساتھ دیتا ہے اس کو۔ اب چھوٹی سی عمر میں وہ تجربہ، وہ مہارت، وہ ٹیلنٹ، وہ ایکسپیرینس حاصل نہیں کر سکتے جو آپ کو ٹھوکریں کھا کے، جو آپ کو کر کر کے عمر کے ساتھ ساتھ تجربہ ملتا ہے۔ بعضی جگہ آپ نے سنا ہوگا، کہتے ہیں نا کہ ہر کام میں کوئی بھی اچھا کام کرو تو اس میں بڑوں سے مشورہ لے لینا چاہیے۔ تو مشورہ بھائی اسی لیے فائدہ مند ہوتا ہے کیونکہ وہ اس لائن سے گزر کے آئے ہوئے ہوتے ہیں، وہ اس راستے سے گزر کے آئے ہوئے ہوتے ہیں۔ اب وہ جب اس راستے سے گزر کے آئے ہوئے ہوتے ہیں تو وہ بتاتے ہیں کہ اس راستے میں ہم نے یہ دیکھا، یہ نقصان دیکھا، یہ فائدہ دیکھا۔ وہ تمام چیزیں اس راستے کی خوبیاں اور برائیاں جانتے ہیں، تو وہ اس لیے اچھا مشورہ دیتے ہیں۔ تو کوئی بھی اچھا کام کرنے سے پہلے اپنے بڑے بزرگوں کا مشورہ ضرور لے لینا چاہیے، اس سے بہت فائدہ ہوتا ہے، اس کا فائدہ ہی فائدہ ہے۔